پاکستان کے عوام کو کہ جو لوگ $100 بیچتے ہیں وہ پاکستان کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بیچارے وہاں پہ دھوپ میں اور گرمی میں محنت کر کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا کیا انپٹ ہے. یہ دو چیزیں اگر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو میرے خیال میں شاید آپ کو بھی اور اس پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی تقدیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہے. اور جو فارنر جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ آلریڈی پاکستان کے ووٹر ہیں، ان کا حق ہے ووٹ دینا، اور وہ ووٹ دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو صرف $100 اپنے باپ کو بھیج کے ہم پہ احسان کرتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجئے، یہ ذرا پتہ کروا لیجئے. تھینک یو. منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جناب ساجد حسین توری صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. شیخ صاحب نے جو کویسچن پوچھا ہے اس پہ بھی میں آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو کویسچن مطلب ہے کہ آج فلور پہ جو موجود ہے اس میں ہے کہ میں معزز ممبر صاحب کو اور ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستانی باہر ملکوں میں مقیم ہیں وہ تقریباً 8.9 ملین لوگ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالکوں میں وہ مقیم ہے، جس طرح سعودی عرب میں ہے، اور اسی طرح UAE میں ہے، اور USA میں ہے، انگلینڈ میں ہے. مختلف لسٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابھی اس میں ایک آسٹریلیا میں تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں، اور اسی طرح فرانس میں 1,15,000 لوگ ہیں، اور اسی طرح مختلف ممالک ہیں، لیکن سب سے زیادہ UAE اور سعودی عرب میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ صاحب نے کویسچن کی کہ کتنا مطلب ہے کہ ان سے زر مبادلہ آ رہا ہے پاکستان کو، تو پچھلے سال جو ہے نا تقریباً $29 بلین کے حد تک تھا، اور اسی سال جو ہے نا ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے تو ابھی $22 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اور یہ ٹارگٹ جو ہے نا $30 بلین سے انشاءاللہ اوپر ہوگا. اور بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا بالکل مطلب اسپیشل لوگ ہیں. ہم اوورسیز کا جتنا مطلب پچھلی حکومت نے اوورسیز کا جو شور مچایا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ان کو ہماری ایمبیسیز میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ان کو سر پہ چڑھایا تھا. لیکن آپ اگر یہاں پہ منسٹر میں دیکھیں اوورسیز جو ہے نا پاکستان میں بھی بہت سارے موجود ہے، لیکن یہاں پہ ان کے لیے ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے جو ان کی فیملیز کو کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے کچھ ایریا میں پنجاب میں اسلام آباد میں پشاور میں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن ایسے علاقے بھی ہیں پوری ملک میں جس طرح جنوبی پنجاب ہو، سندھ میں کچھ علاقے ہیں، بلوچستان ہے، اور KPK میں جو ہے نا آزاد کشمیر میں وہاں پہ تو ان کے لیے وہ فیسیلیٹیز نہ اسکول ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم اپنی اوورسیز بھائیوں کو باہر ملکوں میں بھی انشاءاللہ ایمبیسی کے تھرو جو ان کو تکلیف مطلب جو شکایات آ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ان کے لیے ایئرپورٹ میں جو کاؤنٹر بنائے ہیں وہ بھی سائٹ پہ انشاءاللہ ہم اس کو فرنٹ لائن پہ لائیں گے، اور جتنا بھی اس کو ہم فاسٹ ٹریک میں نکال سکتے ہیں. یا ہمارے ملک میں جو پولیس اسٹیشن ہیں ان میں ان کو جو تکلیف ہے، یا زمینوں پہ جو قبضے ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے. تھینک یو. تھینک یو. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. سپلیمنٹری پلیز. That on 5th August 2019, India announced a series of illegal and unilateral measures in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. These steps were aimed at changing the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and altering the demographic structure of the occupied territory. These illegal and unilateral Indian measures were completely rejected by the people of Kashmir on both sides of the LOC.
India has since been relentlessly pursuing its sinister design of demographic change, including through measures such as issuance of millions of domicile certificates to non-Kashmiris and allowing non-Kashmiris to buy property in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In the same context, the so-called commission established by the Indian occupiers in March 2020 to delimit constituencies in IIOJK has rendered a report that has confirmed the worst fears of the people of occupied Jammu and Kashmir. This report is a further manifestation of the Indian government's repugnant plan to disempower and disenfranchise the Kashmiris and turn them into a minority in their own land, blatantly disregarding the universally accepted criteria of taking population as the fundamental basis for delimitation and defying all democratic norms. The Indian government has attempted outrageous gerrymandering. Consequently, the electoral balance has been artificially tilted in favor of Jammu, a non-Muslim majority area having 43.7% of the total population according to the census of 2011, as opposed to Kashmir with a majority Muslim population and having around 56% of the total population of the occupied territory. This attests to India's ulterior motive vis-à-vis IIOJK. In a glaringly injudicious distribution, despite Kashmir making up the bigger portion of the overall Indian illegally occupied Jammu and Kashmir population, only one seat has been proposed for it by the Commission under the illegal Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, as opposed to 6 additional seats for Jammu. The redrawn electoral boundaries are blatantly skewed in favor of the non-Muslim dominated constituencies in the IOJK and have already been rejected by the cross-section of political parties of the occupied territories. Mr. Speaker, these measures are a blatant attempt to help the BJP electoral and political objectives in IIOJK and to make permanent the illegal and unilateral measures of August 5th, 2019. We believe that the whole exercise is illegal and controversial of the relevant UN Secretary Council resolution, international law, and the 4th Geneva Convention, which imposes certain obligation on occupying forces, including not to change the democratic structure of occupied territories. The government of Pakistan has categorically rejected the report of the Demolition Commission and termed it a farcical exercise. A strong démarche was made to the Indian Chargé d'Affaires, who was summoned to the Ministry of Foreign Affairs. I have اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں بلاول کو نظرداری قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور